السلام علیکم. ریسنٹلی جو ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ ہوا ہے انگلش لیکچر کا، میں اس میں اپیئر ہوئی ہوں. اور ٹیسٹ کی اگر بات کی جائے تو ٹیسٹ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو فرسٹ ون از انگلش گرامر، سیکنڈ سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتا ہے، اینڈ دا تھرڈ ون از پیڈاگوجی. تو اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے پیڈاگوجی کی، تو ٹو بی ویری آنیسٹ پیڈاگوجی کے لیے میم تحرین کے لیکچرز اینڈ سر جواد کے جو کوئزز تھے، موک ٹیسٹ تھے، دے ور ویری ہیلپ فل فار می، بیکاز وہ سالو کرنے سے ہمیں پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو گئی تھی کہ کس طرح کے کوسچنز جو ہیں پیپر میں ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں. بیکاز اب وہ والا سسٹم تو بالکل ہی نہیں ہے کہ ایک ڈیفینیشن لکھی ہوگی اور ہم وہاں سے دیکھ کے آنسر ٹک کر دیں. ایسا نہیں ہے. سارے کوسچنز جو تھے، ایون کہ گرامر کے کوسچن بھی تھے، وہ سارے جو انالیٹیکل کوسچن تھے، کنسیپچول بیس تھے. تو اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی تو آپ انشاءاللہ اچھا پرفارم کر لیں گے. تو پیڈاگوجی کے لیے یہ سیشن جو تھا گرین پاکستان اکیڈمی کا، میرے لیے بہت ہیلپ فل رہا. اور اگر ہم بات کریں سبجیکٹ کی، سبجیکٹ اسپیسیفک پورشن کی، تو اس پہ لنگوسٹک کے کوسچن زیادہ تھے، اور آلموسٹ 7 to 9 کوسچنز ہوں گے جو کہ لٹریچر کے تھے. لٹریچر میں تھا اسٹریم آف کانشیسنس کا پوچھا ہوا تھا مسز ڈراؤلے میں جو تھا ورک میں. اس کے علاوہ ڈکنس کے ہارڈ ٹائمز کے ناولس کے ورک میں سے ایک آیا ہوا تھا، اور سوئفٹ کے موڈیسٹ پروپوزل ورک میں سے آیا ہوا تھا ایک ایم سی کیوز کس پر اسٹائر کیا ہے. اور ہارڈ ٹائمز میں سے بھی اسی طرح سے تھا، کرٹیسائز پوچھا ہوا تھا کہ ڈکنس نے کس چیز کو کرٹیسائز کیا. اس کے علاوہ لنگوسٹکس کے جتنے بھی کوسچنس تھے، سینٹیکس میں سے تھے، ڈکشن میں سے بہت سارے تھے. آئی تھنک 9 to 11 کوسچن تھے جو ڈکشن میں سے تھے کہ کس سچویشن میں کیسے ہم نے جو ڈکشن ہے وہ یوز کرنی ہے، لائک فارمل، انفارمل. ایک ایم سی کیوز اگر میں آپ کو بتاؤں تو تھا کہ اگر آپ نے اپنے اتھارٹی کو لیٹر لکھنا ہے تو آپ کو کس طرح کی ڈکشن یوز کریں گے. لائک آپشنس میں ایک فارمل ڈکشن تھی، دوسرے ایم سی کیوز میں انفارمل تھی. اس طرح کے کوشچن بھی تھے کافی. تو لنگوسٹک جو تھی وہ زیادہ تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں انگلش گرامر کی، تو انگلش گرامر میں بھی میں یہ لازمی کہوں گی کہ جو موک ٹیسٹ میں نے دیے ہیں اس سیشن میں گرین پاکستانی کی، اس سے مجھے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی. اور اس طرح اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کوسچن جو ہیں وہ میں نے پیپر میں نوٹس کیے. لائک جو وہاں سے میں نے آئیڈیاز لیے وہ پیپر میں بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. تو انگلش گرامر میں پریپوزیشنس کے 2 تھے ایم سی کیوز، اور سائنونیم اینٹونیمس بھی تھے. کینڈیڈ کا اینٹونیم بتانا تھا، اور ریزیلینٹ کا اردو میں میننگ بتانا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نریشن تھی، 2 نریشن تھی، 2 ایکٹیو پیسو تھے. اور نریشن آسان تھی لیکن جو ایکٹیو پیسو آسان تھے، لیکن جو نریشن تھی وہ بھی تھوڑی ٹرکی تھی، اس طرح سے کہ انہوں نے وہ ٹینس دیا ہوا تھا نریشن کا جو کہ ٹینس چینج نہیں کرتا. لائک اگر ہم پاسٹ پرفیکٹ کی بات کریں تو پاسٹ پرفیکٹ میں ہی چینج ہوتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے تھوڑا سا دیا ہوا تھا. تو یہ ٹیسٹ تھا اس طرح سے. اور کمپلیمنٹ کا کافی کوشچن تھے، سبجیکٹ کمپلیمنٹ، آبجیکٹ کمپلیمنٹ، اس طرح سے. تو دس از آل اباؤٹ دا ٹیسٹ. اور اگر پریپریشن کی بات کی جائے تو انشاءاللہ اگر آپ پیڈاگوجی کے لیے میم تحرین کے جو لیکچرز ہیں اور جو کوئزز ہیں انہیں آپ اچھی طرح سے گو تھرو کرتے ہیں، تو اور ایک بار آپ گوگل سے بھی ان کے پریکٹس کر لیتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ سے، تو انشاءاللہ یہ مور دین انف ہوں گے. اور باقی بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ جو ٹاپک اٹھائیں آپ اس کی پریکٹس لازمی کریں. ایم سی کیوز پریکٹس بہت ضروری ہے. So this is all about from my side.